ہوتے ہیں. تو آدھے تو سائیکل کے لیے آتے ہیں, ایئرلی آتے ہیں, جیسے ڈراٹس ہیں, فلڈس ہیں, ٹھیک ہے. تو آدھے اوکیجنلی آتے ہیں, ارتھ کویکس, سونامیز ایٹسٹرا. تو اگر آپ دیکھیں انڈیا میں جو یہ ڈیزاسٹر پرون ایریاز ہیں, ان میں رسکس کیسے زیادہ بڑھتی ہیں, ڈیزاسٹرز کی رسکس کیسے زیادہ بڑھتی ہیں. ایک تو آپ دیکھ لیجئے سوشل اکنامک کنڈیشنز جو انڈیا کی ہیں. انڈیا ایک اتنی رچ کنٹری نہیں ہے, یہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہیں ڈپینڈنٹ آن ایگریکلچر ہے, ڈپینڈنٹ آن دا پرائمری سیکٹر ہے. تو اسٹینڈرڈ آف لیونگ اتنا زیادہ ہائی نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, جو ڈیزاسٹر جب اسٹرائک کرتا ہے تو لوگوں کی جو کوپ اپ کرنے کی قوت ہوتی ہے, تو اس سے فائٹ کرنے کی قوت ہوتی ہے, وہ بہت ہی کم ہے. تو اس سے بھی ڈیزاسٹر کی جو ہے یہ رسکس بڑھ جاتی ہے, کمپاؤنڈ ہو جاتی ہے. تو کوئی پہ ڈیزاسٹر اسٹرائک کرے گا تو جو لوگ اس سے افیکٹ ہوں گے وہ اپنے آپ کو پھر ریہیبلیٹیٹ آسانی سے نہیں کر پاتے ہیں, کیونکہ سوشو اکنامک کنڈیشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, اتنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اتنا زیادہ ہائی نہیں ہے. تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے اربنائزیشن جو انڈیا میں ہے, اربنائزیشن دیکھیے ویسٹرن کنٹریز میں, ویسٹرن اکانومیز میں جو اربنائزیشن ہوئی ہے وہ پلانڈ ہوئی ہے, یعنی کہ کہیں پہ سٹی بنانی ہے ان کو, انہوں نے سٹی پلانڈ بنائی ہے کہ ہاؤسز کس آرڈر میں بنیں گے, اپارٹمنٹس کس آرڈر میں بنیں گے, روڈز کس آرڈر میں بنیں گے. اگر آپ دیکھیں گے ویسٹرن کنٹری میں بلاکس ہوتے ہیں, یو ایس اے میں یہ ایک بلاک ہوتا ہے, پھر یہاں پہ ایک اسٹریٹ ہوتی ہے, یہ دوسرا بلاک ہوتا ہے, یہ اسٹریٹ ہوتی ہے, یہ تیسرا بلاک ہوتا ہے. بلاک میں بہت سارے اپارٹمنٹس ہوتے ہیں, بہت سارے بلڈنگس ہوتے ہیں. ایسے یہ پرپینڈیکولر ایک پلانڈ سٹی بنائی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ 90 ڈگری پہ یہ روڈز انٹرسیکٹ کرتے ہیں, ایک پلانڈ میکینزم ہوتا ہے سٹی بنانے کا. تو لیکن انڈیا میں جو ہر کسی ڈیولپنگ کنٹری میں جو اربنائزیشن ہوئی ہے وہ ان پلانڈ ہوئی ہے. ان پلانڈ مطلب یہاں پہ پلان کے مطابق سٹی ڈیولپ, کوئی بھی سٹی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے. ایک سٹی کا ایگزامپل دیکھ لیں, چندی گڑھ. چندی گڑھ تھوڑا پلانڈ, اس کا تھوڑا وہ جو لے آؤٹ ہے وہ پلانڈ ہے, وہ کسی آرکیٹیکٹ نے وہ پلان کیا تھا. تو چندی گڑھ میں وہ سیکٹرس ہیں, ڈفرینٹ سیکٹر, سیکٹر 1, سیکٹر 10, سیکٹر 11, ٹھیک ہے. تو وہ بہت ہی تھوڑا آرگنائزڈ طریقے سے ہے. لیکن میجارٹی آف سٹیز ٹاؤنز جو انڈیا میں ہیں وہ ان پلانڈ, ان میں جو ہاؤسز ہیں, انفراسٹرکچر ہیں, بلڈنگس ہیں, ان پلانڈ وے میں بنی ہوئی ہے. تو ایسے ہی رینڈملی یہاں پہ ایک بلڈنگ, یہاں پہ دوسری, یہاں پہ تیسری, یہاں پہ چوتھی, یہاں پہ پانچویں, ٹھیک ہے. روڈس ایسے ٹھیک ہے, کوئی پلاننگ ان میں نہیں ہے. سٹیز ٹاؤنز کے پیریفریز میں سلمز بنے ہیں, سلمز یہاں پہ گرو ہوئے ہیں, جہاں پہ غریب لوگ بستے ہیں, ان کی اکنامک کنڈیشن بہت ہی کمزور ہے. تو اربنائزیشن ویک ہے یہاں پہ. سلمز میں اگر کوئی ڈیزاسٹر اسٹرائک کرے گا تو بہت ہی کیٹسٹرافک اس کے کانسیکوینسز ہوں گے, تو وہ بہت ہی زیادہ نقصان کرے گا, کیونکہ یہاں پہ کوپ اپ کرنے کی, ان لوگوں کی کوپ اپ کرنے کی قوت بہت ہی کم ہوتی ہے. تو یہ ہو گیا ایک اور کاز جو رسک بڑھاتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن جو انڈیا میں ہوئی ہے, لینڈسکیپ کی, انوائرمنٹ کی, تو وہ بھی کسی حد تک بہت ہی زیادہ ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں گے جیسے چمبل روینز, بیڈ لینڈز جو بنے ہیں چمبل میں, ٹھیک ہے, تو وہ بھی کس سے بنے ہیں, وہ ایروجن سے بنے ہیں, اس سے بھی وہ پرون ٹو فلڈز بن گیا ہے, ٹھیک ہے. تو ایسے ہی اگر آپ دیکھیں گے ایک ٹائپ آف ارتھ کویک ہے جس کو ہم بولتے ہیں ڈیم انڈیوسڈ ارتھ کویک, ٹھیک ہے. ڈیم انڈیوسڈ ارتھ کویک مطلب جب ملٹی پرپز ریور ویلی پروجیکٹ بنتا ہے, ڈیم بنتا ہے, تو اس کا اس کے جو سائڈس ہوتے ہیں, اگر ان کو سفیشینٹلی رین فورس نہیں کیا گیا, اگر یہ سائڈس اچھی طرح سے ان کی وہ کیا بولتے ہیں سیمنٹ, وہ کنکریٹ وہاں پہ پور نہیں کیا گیا, تو ایک وقت آتا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے کریکس جو ڈیولپ ہوتے ہیں ان میں پانی چلا جاتا ہے. پھر جب اس پہ پریشر بڑھتا ہے اس سراؤنڈنگ وال پہ, تو یہ کریک ہو جاتی ہے, یہ جو سلوپ ہے اس کا یہ سلپ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے ایک ارتھ کویک کریٹ ہو جاتا ہے. جو لو لائنگ ایریاز ہوتے ہیں, پھر ڈیم کے نیچے جو ایریاز ہوتے ہیں ان میں فلڈنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک بول سکتے ہیں رسک ہے. یہ حالانکہ ہر کسی کنٹری میں یہ زیادہ رسک ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا. تو اگر آپ دیکھیں گے پینڈیمکس, ایپیڈیمکس جو آج چل رہا ہے, پینڈیمک,
تو ان کی رسکس بھی ڈیولپنگ کنٹریز میں زیادہ رہتی ہے کیونکہ یہاں پہ غربت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہائیجینک کنڈیشنز اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے. تو یہ ہو گیا. اگر آپ دیکھیں گے رسکس جو انڈیا میں ہے ڈیزاسٹرز کی، وہ کن کن چیزوں سے بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے ہم ارتھ کویکس کے بارے میں تھوڑا اور ہم اس پہ نظر ڈالیں گے. دیکھیں ہم نے بولا 57% ایریا جو انڈیا کا ہے ارتھ کویک پرون ایریا ہے، ٹھیک ہے، سوری ارتھ کویک پرون ایریا ہے 57%. لیکن اس 57% میں اگر آپ دیکھیں گے ویری، اگر آپ دیکھیں گے زون 5، ٹھیک ہے، ویری ہائی رسک آف ارتھ کویکس، ٹھیک ہے، تو ویری ہائی رسک آف ارتھ کویکس، ٹھیک ہے. تو زون 5 کتنا پرسنٹیج ہے 57% میں سے؟ اگر آپ دیکھیں گے 12%، ٹھیک ہے، 12% ایریا جو انڈیا کا ہے، 12% ایریا جو انڈیا کا ہے ٹوٹل ایریا، وہ اس میں وہ ارتھ کویک پرون ہے، لیکن اس میں جو ارتھ کویکس آتے ہیں بہت ہی ڈسٹرکٹیو آتے ہیں. اسی طرح سے اس کو ہم زون 5 بولتے ہیں. جو میں نے بولا JNK، ہماچل، اتراکھنڈ along the ہمالیاز، نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس، گجرات کا کچھ حصہ، کچھ اور انڈمان نکوبار کا کچھ حصہ، ٹھیک ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے پھر زون 4 جس میں تھوڑا ریلیٹیولی کم انٹینسٹی کے ارتھ کویکس آتے ہیں زون 4 میں، تو 18%، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے زون 3 میں 25% آلموسٹ، ٹھیک ہے. پھر زون 2 میں اگر آپ دیکھیں گے وہ کم انٹینسٹی کے ارتھ کویکس جو آتے ہیں بہت ہی کم ہی آتے ہیں، زیادہ تر زیادہ انٹینسٹی کے ارتھ کویکس آتے ہیں 18%، ٹھیک ہے. جو زون 3 ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اس میں اتنی زیادہ انٹینسٹی کے ارتھ کویکس نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ارتھ کویکس کے بارے میں. اگر آپ دیکھیں گے تو ہم نے دیکھ لیا. اگر آپ دیکھیں گے گجرات میں جو ارتھ کویک آیا تھا، گجرات کا وہ حصہ کچھ جو ہے زون 5 میں، بھوج میں آیا تھا وہ ارتھ کویک 2001 میں، ٹھیک ہے. تو اس کا اگر آپ دیکھیں گے ریکٹر اسکیل پہ اس کا میگنیچیوڈ تھا 7.7، ٹھیک ہے. ریکٹر اسکیل میجر کرتی ہیں میگنیچیوڈ آف ارتھ کویک کو. اس میں آلموسٹ 20,000 لوگ مر گئے تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے JNK میں جو آیا تھا، JNK میں آیا تھا 2005 میں، ٹھیک ہے. تو اس میں بھی JNK میں بھی بہت ہی زیادہ نقصان ہوا تھا اس سے، ٹھیک ہے. اس کے پہلے اگر آپ دیکھیں گے ہماچل میں ایک جگہ ہے، ہماچل پردیش میں کانگڑا جس کو بولتے ہیں، وہ ایک ہل اسٹیشن بھی ہے. کانگڑا میں 1905 میں آیا تھا ایک ارتھ کویک. اس میں بھی بہت سارے لوگ مر گئے تھے، 7.5 کا تھا وہ. آلموسٹ 20,000 19,000 اس میں بھی ڈیتھس ہو گئی تھی. وہ بھی 7.5 میگنیچیوڈ کا تھا آلموسٹ، ٹھیک ہے. تو یہ ارتھ کویکس کے بارے میں تھوڑا. تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے ہم فلڈس کے بارے میں پڑھیں گے تھوڑا، ٹھیک ہے. فلڈس، حالانکہ فلڈس ہم نے تھوڑا دیکھ لیا تھا اس سے پہلے بھی. تو فلڈس کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے گنگا برہم پترا، وہ میں نے بول دیا آپ کو. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے یہ ہے انڈیا، ٹھیک ہے. یہ ہے گنگا کا کورس، یہ ہے برہم پترا کا کورس نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس میں سے ہو کے پھر یہاں پہ میٹ ہوتے ہیں، بنگلہ دیش میں چلے جاتے ہیں اور بے آف بنگال میں، ٹھیک ہے. تو یہ جو انڈیا میں برہم پترا کا حصہ ہے اور جو گنگا کا یہ کورس ہے، یہاں پہ پیرینیلی یعنی کہ اینولی آتے ہیں فلڈس، ٹھیک ہے. وہ میں نے بول دیا آپ کو، وہ مونسونس کی وجہ سے ان کا فلو بڑھ جاتا ہے، میلٹنگ آف گلیشیئرس کی وجہ سے اس سیزن میں ان کا فلو بڑھ جاتا ہے. تو یہ دونوں فیکٹرز مل کے بہت ہی ڈسٹرکٹیو ان فلڈس کو بناتے ہیں. تو یہ ہو گیا. اگر آپ دیکھیں گے اس سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں فلڈ سے، اس سے جانی نقصان ہوتا ہے، لوگوں کی موت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس سے جو پراپرٹی کا لاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو بہت سارے جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے گھر بگڑ جاتے ہیں، تو وہ ہوم لیس ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں گے کراپس ڈیمیج ہو جاتے ہیں، جو فصل ہوتے ہیں، فصل کلٹیویٹ کی ہوتی ہے لوگوں نے، ہارویسٹ کرنے سے پہلے ہی وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، کراپ فیلئر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ فلڈس، وہ فیلڈس ان میں بھی فلڈس آتے ہیں تو کراپ کو ڈیمیج کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے 12% لینڈ جو انڈیا کا ہے، 12% لینڈ جو میں نے بولا بھی وہ
prone to floods ہے, اس میں floods آتے ہیں, ٹھیک ہے, along the rivers usually وہ زیادہ تر ہے, اور فلیش فلڈ جو سائیکلونز کی وجہ سے, تھنڈر سٹارمز کی وجہ سے آتی ہے. تو سب سے زیادہ اگر آپ 5 اسٹیٹس دیکھیں گے, یہاں پہ یو پی ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ بہار ہے, ویسٹ بنگال ہے, آسام ہے, اڑیسہ ہے. ان 5 اسٹیٹس میں ہر سال جو ہے فلڈس آتے ہی ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پہ ریورس کی وجہ سے, یہاں پہ سائیکلونز کی وجہ سے, ٹھیک ہے, اڑیسہ میں. تو یہ ہو گیا کلائمیٹ چینج جو ہے فلڈس کو, اگر آپ دیکھیں گے فلڈس کو کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ایگریویٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں, تو کیوں کلائمیٹ چینج ان کو ایگریویٹ کیوں کرتا ہے, کیونکہ کلائمیٹ چینج جو ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے گلیشیئر زیادہ میلٹ ہو جاتے ہیں, تو ریورس میں فلو زیادہ بڑھ جاتا ہے اور فلڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ ہو گیا فلڈس کے بارے میں ہم نے کچھ دیکھا. اگر آپ اس کی ایگزامپل لیں گے, گلوبل وارمنگ کی وجہ سے فلڈس زیادہ آتے ہیں. وہ راجستھان میں آیا تھا 2006 میں فلڈس آئے تھے, حالانکہ راجستھان کا ویسٹرن پارٹ ایک ڈرائی ایریا ہے, تو اس میں فلڈس نہیں آنے چاہیے, لیکن 2006 میں وہاں پہ بھی فلڈس آئے تھے ڈیو ٹو, اس کا آپ کاز بول سکتے ہیں گلوبل وارمنگ, ٹھیک ہے, کلائمیٹ چینج. تو بہت ہی ویئرڈ ویز میں یہ افیکٹ کرتا ہے انوائرمنٹ کو, کلائمیٹ چینج, ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں گے جو ریورس ہوتے ہیں, ہم فلڈس کو تھوڑا پریونٹ کر سکتے ہیں, لیکن فلڈس ایگریویٹ کس سے ہوتے ہیں. مان لیجیے یہ ایک ریور ہے, ٹھیک ہے, یہ ریور کا کورس ہے یہاں سے یہاں تک, یہ ایک بینک ہے, یہ دوسرا بینک ہے. ریور میں ایک لائن ہوتی ہے, اس کو ہم بولتے ہیں بلو لائن, ٹھیک ہے, بلو لائن مطلب جہاں تک اگر اس ریور میں فلڈس آئیں گے تو وہ پانی کہاں تک اوپر چلا جائے گا, اس لائن کو ہم بولتے ہیں بلو لائن. مان لیجیے یہ یہاں تک چلا جائے گا, فلڈس آنے کے بعد اس سائڈ سے یہاں تک چلا جائے گا. تو واٹر کنزرویشن جو ان واٹر باڈیز کو کنزرو کرنے میں بلیو کرتے ہیں, تو وہ کیا بولتے ہیں کہ جو بلو لائن ہے اس سے نیچے آپ کوئی بھی کنسٹرکشن, کوئی بھی انکروچمنٹ مت کیجیے, کیونکہ فلڈس کبھی بھی آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو یہ ہے ریور کا کورس, یہ افیکٹ ہوتا ہے آپ کی انکروچمنٹ سے, جو آپ بلو لائن سے نیچے کرتے ہیں. یعنی کہ جو بھی کنسٹرکشن کرنی ہوتی ہے وہ بلو لائن کے ابو کیجیے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہے, ان ایریاز میں ریورس میں زیادہ تر جو ہے بلو لائن کے نیچے بھی انکروچمنٹ کی گئی ہے, تو اس سے بھی فلڈس کی جو ڈسٹرکٹیو پاورس ہے وہ انہینس ہو گئی ہے. کیونکہ یہاں پہ اگر کوئی اسٹرکچر بنائے تو فلڈ آ جائے گا, وہ اس کو بھی بہا کے لے جائے گا, تو اکنامک لاس ہو جائے گا اس آدمی کو, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا اس کے بارے میں. کوسٹل ایریاز میں اگر آپ دیکھیں گے فلڈس, فلیش فلڈس آتے ہیں سائیکلونز کی وجہ سے, تو وہ میں نے اس کا ذکر میں نے کیا, ٹھیک ہے. کلاؤڈ برسٹ, اور آپ دیکھیں گے کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے فلیش فلڈس آتے ہیں. یہاں پہ کوسی جو ہے, یہاں پہ ارن کوسی ایک اور دریا ہے, ٹھیک ہے, گنگا ہے, برہم پترا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر آپ دیکھیں گے دامودر ہے, اور اگر آپ دیکھیں گے یہ جو پیننسولر ریورس ہیں ان کا فلو بھی مونسون سیزن میں تھوڑا زیادہ بڑھ جاتا ہے, لیکن پھر بھی یہ اتنا, کیرلا میں یہاں پہ سدرن اسٹیٹس میں بھی فلڈنگ اوکیجنلی فلڈنگ ہوتی ہے. تو یہ ہو گیا ان ڈیزاسٹرس کے بارے میں کچھ. ہم نے ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈیزاسٹر, فلڈس ہم نے دیکھ لیے, اس کے بعد ہم دیکھیں گے پھر ڈرافٹس ہم دیکھیں گے, سائیکلونز دیکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں, نیکسٹ لیکچر میں.